السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اسلام ایک تعارف، صفحہ نمبر 142۔ موضوع ہے حسد۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسد۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ابو داؤد وحوالہ مشکاۃ المصابیح۔ آگ لکڑی کی قاتل ہے، اس لیے لکڑی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو آگ سے بچانا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسانی جسم کے لیے مہلک ہیں۔ جسم کی صحت اور عافیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان مہلک چیزوں سے اس کو مکمل طور پر بچایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر کس طرح آگ سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں اور ایگزٹ کے نشانات لگائے جاتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں، اور ایسے تمام پریکاشنز لیے جاتے ہیں کہ جس سے آگ نہ لگے۔ اور خصوصاً یہاں پر جو گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ جب بھی کبھی کوئی ایسی فائر کا واقعہ ہوتا ہے تو بہت ہی تکلیف دہ صورت سامنے آتی ہے، یہ کچھ بھی بچتا نہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف جلنا ہی نہیں ہوتا کچھ چیزوں کا، بلکہ جلنے کے علاوہ دھوئیں کی سفوکیشن اور پھر اس سے جو ٹاکسکس نکلتے ہیں ان کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سب پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں اس مثال کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آگ اور لکڑی کو اکٹھا نہیں کرتے، اسی طرح کچھ چیزیں انسانی جسم کے لیے بھی مہلک ہیں، ان کو اکٹھا نہیں کیا جاتا، جسم کو ان چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسان کی اندرونی شخصیت کا ہے۔ انسان کی روح یا اس کے اندر کی شخصیت ہی اصل انسان ہے۔ اس داخلی انسان کے لیے بھی کچھ چیزیں بے حد مہلک ہیں، وہ اس کو آگ کی طرح کھا جانے والی ہیں۔ اس لیے یہ انسان کے اپنے فائدے کی بات ہے کہ وہ ان مہلک چیزوں سے اپنی شخصیت کو بچائے، وہ اپنے انسانی وجود کا محافظ بن جائے۔ جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں آگ سے، اسی طرح اپنے جسم کی حفاظت کریں آگ سے۔ ان مہلک چیزوں میں سب سے زیادہ مہلک چیز حسد ہے۔ جو انسان حسد کا شکار ہو جائے وہ یقینی طور پر اپنی روحانی زندگی کا بھی خاتمہ کر لے گا۔ یعنی حسد کی آگ جو انسان کی روح کو لگ جاتی۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ دیکھے تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، یعنی اپنے سے آگے کسی بھی معاملے میں، خواہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ، جب معاملہ یہاں تک پہنچے کہ انسان اس کو برداشت نہ کر سکے، انسان کو کسی کی ترقی سے شدید تکلیف ہو اور پھر اس تکلیف میں انسان بد زبانی کرے، غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے، دوسرے کو ذلیل کرے، تو یہ ساری چیزیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف جلن میں مبتلا ہو جائے۔ اس قسم کی جلن بلا شبہ یک طرفہ طور پر صرف حاسد کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ محسود کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو تو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون اس سے حسد کر رہا ہے، تو فوری طور پر نقصان حاسد ہی اٹھاتا ہے۔ موجودہ دنیا میں جب بھی کسی کو کسی قسم کی بڑائی ملتی ہے تو وہ خدا کا ایک عطیہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ دراصل خدا ہے جو اپنی مصلحت کے تحت کسی کو ایک چیز دیتا ہے اور کسی کو دوسری چیز، کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ ایسی حالت میں کسی کی بڑائی پر حسد کرنا
خدا کے قائم کیے ہوئے فطری نظام کے خلاف لڑنا ہے، یعنی اللہ کی تقسیم کو ناپسند کرنا ہے۔ اس قسم کی لڑائی میں کبھی بھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی انسان اگر کسی سے جلے اور پریشان ہو اور غلط حرکتیں کرے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ البتہ خدائی فیصلے کا اعتراف نہ کرنے کی بنا پر وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں نقصان کیا ہے کہ انسان کا سکون اور چین لٹ جاتا ہے اور انسان اپنے اندر ایک آگ لگا لیتا ہے، اور آخرت کا نقصان کیا ہے کہ وہ آگ جو اندر لگتی ہے پھر وہ باہر بھی پھیل جاتی ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جا پڑتا ہے، کیونکہ حسد کی وجہ سے انسان انتہائی غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ ابلیس کو آدم پر حسد ہوا تھا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور آدم کو سجدے سے انکار کیا۔ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا تھا کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی ہے اور میری نہیں، تو قابیل سے قتل ہوا۔ پھر اسی طرح اخوان یوسف جو ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا تو انہوں نے ان کو جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ بعض اوقات نیک سے نیک انسان اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ ہم اب اتنا قرآن پڑھ چکے ہیں یا ہم اتنا دین کا کام کرتے ہیں تو اب ہمارے اندر حسد نہیں ہے یا ہم تو اس کو نکال چکے ہیں۔ نہیں، یہ ایک مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ ہے، اور بعض اوقات انسان اتنا بے خبر ہوتا ہے کہ خود اس کو اپنی ذات کی خبر نہیں ہوتی، اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لہذا وہ انجانے میں اور بعض اوقات جذبات میں اور بعض اوقات غصے میں آ کر اور حسد کی جلن میں آ کر ایسے ایسے غلط کام کر جاتا ہے کہ جو اس نے پہلے سے نیکیاں کی ہوتی ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے، کبھی احسان جتا کر، کبھی اذیت دے کر، کبھی ریاکاری کر کے، کیونکہ انسان ان سب ہتھ کنڈوں سے دوسرے شخص کو گرانا چاہتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے، جس کو بھی اس نے ذہن میں اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ بعضوں کا دوسرے کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ شخص جو حاسد ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو ایسے اس موقع پر، یعنی آج کے اس کلاس کے بعد، میں آپ سب کو ایک کرائیٹیریا دینا چاہوں گی جو میں نے اپنے لیے رکھا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سے لوگ ہیں جن کا نام، جن کا کام مجھے بے چین کر دیتا ہے اور پریشان کر دیتا ہے، جن کی کامیابی مجھے اچھی نہیں لگتی، یا جن کی کامیابی سے میں خوش نہیں ہوتی، یا جن کو نعمت ملنے پر مجھے پسند نہیں آتی۔ ایسے تمام موقعوں پر اس شخص کی فکر کرنے کی بجائے فوراً اپنی فکر کیجئے، کیونکہ آپ کے اندر آگ لگ چکی۔ جس گھر میں آگ لگ جائے وہ کہاں بچتا ہے؟ اگر ابتدا میں ہی اس آگ کو پکڑ لیا جائے، قابو کر لیا جائے، بجھا دیا جائے، ایکسٹنگوش کر دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آگ کے معاملے میں تھوڑی سی بھی غفلت کی جائے تو وہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ باقی پھر کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ تو امیجن کیجئے کہ ہم نے جتنا بھی ماضی میں کوئی کام کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، دین کی تبلیغ، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور انسانوں سے بھلائی اور اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں آپ نے مثلاً ایک اپنے بہت بڑے کو ویئر ہاؤس ہے، وہاں پر آپ نے سٹاک کر رکھی ہیں یہ ساری نیکیاں۔ تو اپنی نیکیوں کے ویئر ہاؤس کو جہاں اپنی سب سٹاک کر رکھا ہے وہاں آپ امیجن کریں، کوئی بھی ویئر ہاؤس امیجن کر لے بڑا سا، جتنی آپ کی عمر ہے اتنے سال، اتنے کمپارٹمنٹ یا اتنے فلور سمجھ لیں، اور پھر آپ اس میں امیجنیشن میں گھومنا شروع کریں کہ کہیں آپ کی نمازیں رکھی ہیں، کہیں روزے ہیں، کہیں صدقہ خیرات ہے، کہیں حقوق العباد کی ادائیگی ہے، کہیں چھپی نیکیاں ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ بعض اوقات خفیہ سٹوریج روم بھی ہوتے ہیں جس میں زیادہ قیمتی سامان رکھا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو امیجن کریں اور پھر آپ ان کو جب دیکھ کر نکلیں تو خوش ہو کہ الحمدللہ بہت کچھ ہے میرے پاس اور اللہ نے توفیق دی اور یہ سب کچھ میں نے جمع کر لیا۔ یا پھر یہ ہے کہ اب کوئی امیجنیشن میں باغ لائیں کہ جس میں آپ نے محنت کی ہو، درخت ہوں، پودے ہوں، پھل ہوں، بہت کچھ ہو، کہ اتنے میں آپ کی ملاقات کسی انسان سے ہوئی کہ جس کو آپ پہلے سے جانتے تھے، پہلے اس کا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے ترقی کر لی،
تو اسے دیکھ کر آپ کو تکلیف شروع ہوئی. یہ جو تکلیف شروع ہوئی آپ سمجھے کہ یہ آپ کے ویئر ہاؤس کے ایک کونے میں آگ لگ گئی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ فوری طور پر اس آگ کو بجھائیں، ورنہ اگر آپ نے غفلت برتی تو سارا ویئر ہاؤس جل جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہی حال انسان کا ہے کہ اگر انسان حسد سے باز نہیں آتا تو آہستہ آہستہ وہ آگ اس کے سارے وجود کو لگ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حسد سے بچائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی آرام کی نیند سوئیں اور ہمارا اخلاق اچھا ہو اور ہمارے معاملات درست ہوں، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اور اپنا جائزہ تو بہرحال ہمیں خود کو ہی لینا ہوگا. اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہی ہے، ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ کتنا لے رہے ہیں اور خود کو گناہوں سے کتنا بچا رہے ہیں اور خود کتنا نوٹس کر سکتے ہیں کہ کہاں آگ لگی. دنیا میں تو اگر کسی کا بہت بڑا ویئر ہاؤس ہو تو وہ فوری طور پر کوشش کرتا ہے کہ ہر طرح کے الارم اور سیکیورٹی اور ایسے میئرز لیتا ہے کہ جس سے اسے فوراً پتہ چلے کہ کہیں اگر کوئی شائبہ بھی ہو فائر کا. تو اپنے دلوں کا بھی اسی طرح حساب لیجئے اور دیکھیے کہ وہاں کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی، اور اگر ہے تو اللہ سے مدد مانگیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے آپ کو زیادہ بہتر کاموں میں لگائیے. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ اس مصیبت سے نکل آئیں گے. لٹرلی حسد جو ہے ایک مصیبت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، کوششیں زیادہ کریں بنسبت یہ دیکھنے کے کہ اور کوئی کیا کر رہا ہے. ہر ایک کو اس کی خیر مبارک، لیکن ہمیں اپنے کاموں سے دلچسپی رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.